بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تحریک آزادی کشمیر کے بیس کے مظفر آباد سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بھارتی افواج اور بھارتی ایجنسیوں نے کنن پوش پر اور ایسے کئی واقعات موجود ہیں جہاں پر 10 سال کی بچیوں سے لے کر 80 سال کی معمر خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ ایسی واقعات آئے روز رونما ہوتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ کشمیر وومن الرٹ فورم کی چیئرپرسن محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ ایسے واقعات کے روک تھام کے لیے آزاد حکومت کو اور بالخصوص انٹرنیشنل جو کمیونٹی ہے، ہیومن رائٹس کے ایکٹیوسٹ ہیں، انہیں کیا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شباب نیوز جو کشمیر کی آواز ہے، آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ میرے گھر تشریف لائے۔ اور یہ جو آپ کا سوال ہے، یہ آج ہر بندے کے زبان پہ یہ بات ہے، اور جو ظلم، زیادتی، تشدد کیا جا رہا ہے مقبوضہ کشمیر کی ماؤں، بیٹیوں، بچیوں کے ساتھ، وہ میں کہہ رہی ہوں کہ اتنی درندگی ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں کو اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ بحیثیت چیئرپرسن کشمیر وومن الرٹ فورم، میں نے اپنا فوکس کشمیر کو رکھا، کشمیر کی خواتین جو ہیں ان کو فوکس رکھا، ان کی جو قربانیاں ہیں، ان کی اس وقت آپ خود سوچیں، تھوڑی دیر کے لیے بندہ خود یہ سوچے کہ ہم ماؤں بیٹیوں والے ہم خود ہیں، ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو تو ہمارے مرد اور ہمارے بچے، ہم خود کس جگہ پہ ہوں گے؟ تھوڑی دیر ہم اگر اپنی طرف دھیان دیں نا کہ ہمارے ساتھ اگر ایسا ہو تو کیا ہوگا، تو میں یہی کہوں گی کہ اس کو چھوٹی بات مت سمجھیں۔ اور خاص طور پہ آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جو اس وقت چیمپئن بنے ہوئے ہیں، وہ کیوں ان کی اتنی خاموشی ہے؟ اقوام متحدہ جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ جو اس نے وعدہ کیا ہے وہ اس کو کیوں فراموش کر کے بیٹھا ہوا ہے؟ اور ہم جو حکومت آزاد کشمیر ہے، شکر ہے کہ ہمارے جو وزیر اعظم جتنے بھی یہاں پہ آئے، انہوں نے کشمیر کو فوکس کیا، کشمیر کو اولین ترجیح دی۔ میں ان سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گی کہ اب ٹیبل ٹاک جو ہے وہ باضابطہ طور پہ ہمیں ایسا کوئی حل نکالنا چاہیے کہ جو ہم آزادی، جو کشمیری جو لوگ جو اپنی تحریک میں اس وقت جو ان کا جو مقصد ہے وہ حق خود ارادیت، اس کے حوالے سے وہ کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ وہ اپنے اختیارات ہیں، اپنی آزادی ہے، اس سے ہٹ کے ان کی کوئی اور ڈیمانڈ نہیں ہوگی۔ ان کی جب تک ڈیمانڈ ہم پوری نہیں کر سکتے، ہم یہاں بیٹھ کے کم از کم ہم روڈ پہ آ سکتے ہیں، ہم جو سیمینارز کر سکتے ہیں، لوگوں کو یہ ہم ایک تحریک کر سکتے ہیں۔ ہماری طرف سے یہ تحریک ہونی چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم ایسا کیا کام کریں کہ جو ان کی جو جدوجہد ہے وہ پایہ تکمیل کو پہنچے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تبھی ہم آزادی، جو ہماری یہاں کی آزادی ہے وہ تب ہم منائیں گے کہ جب مقبوضہ کشمیر کی عوام جو ہے ہمارے ساتھ مل کے ہم اپنے آزادی کے جتنے بھی ہمارے دن ہیں وہ ہم جوش و خروش سے منائیں گے۔ میں آپ ہی کے چینل سے یہ کہوں گی کہ انٹرنیشنل جو تنظیمیں ہیں ان کو اس میں بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو میڈیا کے لوگ ہیں، کیونکہ دیکھیں ہندوستان میڈیا والوں کو تو اندر جانے ہی نہیں دے رہا، اس کا مکروہ چہرہ بے شک سارے دنیا کے سامنے آ گیا، لیکن اس نے انٹرنیٹ بند کیا جو اس وقت بیسک نیڈ ہے لوگوں کی، اور اس کے ذریعے وہ جو انڈیا کے، جو ہندوستان کے جتنے بھی حالات ہیں، خاص کر وہ ایک ریاست جو مقبوضہ کشمیر ہے، اس کو اس نے ٹارگٹ کیا ہے، کیونکہ مسلم میجورٹی اس میں زیادہ ہے، اور الحمدللہ وہ ایسے مسلمان ہیں کہ ان کا ایمان بھی مضبوط ہے اور ان کا مقصد بھی مضبوط ہے، ان کو کوئی بھی اپنے مقصد سے نہیں ہٹا سکا۔ آج پیلٹ گن جس سے انہوں نے ایک نسل کو اندھا کر دیا، لیکن پھر بھی ہمارے بچے جو ہیں وہ کھڑے ہیں، وہ ان کے جو ہتھیار ہے اس کا وہ پتھر سے مقابلہ کریں، کیونکہ ان کے پاس تو کوئی ہتھیار نہیں ہے، کشمیری جتنے بھی ہیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا کہ عملی طور پہ، اب باتوں سے کام نہیں چلتا، تقریروں سے کام نہیں ہوگا، اب عملی طور پہ ایسے کوئی کام کاج کرنے پڑیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ جو تحریک چل رہی ہے اس کو تقویت ملے، اور اس کا جو وہ ان کا مقصد ہے، جو اقوام متحدہ نے بھی ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے کہ حق خود ارادیت جو ہے اس کا اختیار کشمیری عوام کو ضرور ملے گا، اور اس کے لیے ہمیں روڈ پہ اور پریکٹیکلی ہمیں کام کاج کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ میں آپ سے میڈم یہ جاننا چاہتا ہوں، آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے بعد
بہت سے کشمیری خواتین نیم بیوہ یعنی کہ ہاف ویڈو کے طور پر زندگی گزارنے پر مجبور ہو چکی ہیں، جن کے شوہروں کو بھارتی افواج اور بھارتی ایجنسیوں نے قید کر رکھا ہے۔ اس بارے میں ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان خواتین کو انصاف مل سکے؟ جی، میں اس سے تھوڑا سا پیچھے میں یہ جاؤں گی کہ 21 نومبر 2018 کو جموں کشمیر کی اسمبلی کو ختم کیا گیا۔ یہ پری پلانڈ سب کام ہوئے۔ پہلا کام یہ ہوا اور اس کے بعد جو 5 اگست 2019 کو آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو ریووک کیا گیا، اس کا یہ پری پلانڈ ایک مقصد تھا۔ یہ کوئی اچانک سے اٹھا ہوا کوئی فیصلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جموں کشمیر کی جو آبادی ہے مسلم میجورٹی، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اس کے جو زمینی اختیارات ان کو ہے وہ اس کو بھی سلب کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر جو ہندوستان ہے اس نے اپنا ہی جو آئین ہے اس کی دھجیاں اڑائیں۔ اس نے، کیونکہ جموں کشمیر جو اسمبلی ہوتی ہے اس کا اختیار ہوتا ہے کسی آرٹیکل کو ختم کرنا، اس کا سائن ہوتا ہے، لیکن انہوں نے کیونکہ پری پلانڈ کام ہوا تھا، انہوں نے گورنر سے سائن کروا کے آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا۔ یہ آپ دیکھیں ہندوستان نے ہمیشہ ناانصافی کی ہے، اس سے آپ کوئی انصاف کی توقع کر ہی نہیں سکتے۔ اس کے بعد اب جو سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کو تو کشمیری عوام نے ٹوٹلی مسترد کر دیا۔ انہوں نے تو یہ کہا کہ یہ تو ایک مطلب ہمیں پتہ تھا اس نے ناانصافی کے علاوہ کچھ کام کرنا ہی نہیں تھا۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ جو وہ خواتین ایک تو جو ہیں وہ وڈو ہوئی ہیں، ایک ہے ہاف وڈو، کہ جن کے مرد جو ہیں وہ اغوا کیے گئے، وہ وہاں سے اٹھا لیے گئے اور ان کا کوئی اتا پتہ نہیں، ان کے بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، ان کو معاشی طور پہ بالکل ختم تباہ برباد کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے بھی میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پریکٹیکلی ہمیں کام کاج کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں یہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے، اور ایک بھرپور جاندار آواز، ایسی آواز جس کو دبایا نہ جائے، حکومت پاکستان کی طرف سے بھی اور حکومت آزاد کشمیر کی طرف سے بھی۔ ان ہاف وڈو خواتین کے لیے بھی آواز اٹھنی چاہیے کہ جو اس وقت وہ بھی اس تحریک کا حصہ ہے، وہ بھی، ان کو ہم اگنور نہیں کر سکتے کہ ان کے سر کا صاحبان جو ہے وہ ان سے چھینا گیا۔ جو تو فوت ہو گیا وہ تو خواتین صبر کر سکتی ہیں، لیکن جس کا خاوند، جس کو اغوا کیا گیا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا خاوند زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ تو اس کے لیے بھی کوئی قانون ضرور پاس کروانا چاہیے۔ جو ہماری اسمبلی ہے اس سے یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے ضرور کوئی نہ کوئی قوانین ایسی اسمبلی سے اس کو پاس کروانا چاہیے تاکہ اس پہ بھرپور کام کیا جائے، اور ایک ایسا پلیٹ فارم ہو جس کے جو اختیار والا ہو، جو اختیار جس کے پاس ہو، اور وہ جو ہاف وڈو ہیں اور جو وہاں کی جو بچیاں ہیں جن کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں، ان کے لیے ضرور ایک بھرپور جاندار آواز اٹھانی چاہیے۔ سیمینارز جو ہے ان کو ضرور منعقد کیا جانا چاہیے، ہر جگہ پہ، ہر علاقے میں، ہر ضلع میں یہ کام کاج ہم کریں گے تو تب جا کے ان لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ لوگ، یہ عوام جو اگر کشمیری وہاں سے اٹھے ہوئے ہیں تو یہاں کے پاکستان میں جو ہے آزاد کشمیر کے جو کشمیری ہیں، دنیا کے جس حصے میں کشمیری ہیں، وہ اپنا کنٹریبیوشن اس حوالے سے کریں، چاہے وہ جس ملک میں بھی ہیں، لیکن وہ اپنی آواز، ویڈیو میسیجز ہیں، کوئی پروگرام ہے، ان کا آپ ایک سوشل میڈیا وار، آج آپ کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا اس وقت اس سے آپ بہت سے اپنے کام کاج کر سکتے ہیں۔ تو جو وہاں کی خواتین ہیں مقبوضہ کشمیر کی، ان کے لیے ہمیں بھرپور طریقے سے کام کاج کرنا چاہیے اور ریگولر بیسس پہ۔ یہ تھی چیئرپرسن کشمیر وومن الرٹ فورم محترمہ سمیہ ساجد صاحبہ، جو کہ آزاد کشمیر کے اندر مقبوضہ جموں و کشمیر کی خواتین کے لیے ایک مؤثر آواز ہیں اور یہ اپنے خیالات کے اظہار کر رہی تھی۔